اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابتدائی اسلام کا دور ہے، صفا کی پہاڑی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ آواز اونچا کر لیں۔ صفا کی پہاڑی پر تشریف لاتے ہیں اور اہل مکہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اے مکہ کے رہنے والو، میرے متعلق تم لوگ کیا گمان رکھتے ہو، کیا ذہن رکھتے ہو؟ اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، ہم نے آپ کو جب بھی پایا ہے تو صادق پایا اور امین پایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب منشور اسلام پیش کیا جا رہا تھا تو بات ذات سے شروع ہوئی، اور ذات کے اوپر جب بات آئی تو اس بات کے ضمن میں صادق اور امین کے لفظ کو زبانوں سے جاری کیا گیا۔ کہ دائرہ اسلام کے اندر کسی کا صادق ہونا، حق صداقت پر چلنے کا کیا مقام ہے، اور امانت دار ہو کر کے امین کا لقب پا کر کے امانتوں کا امانت تک لے جانے کا کیا مقام ہے۔ جب صداقت اور امانت اہل دل کے پاس رہی، اسلام کا بول تو بالا ہی تھا چار دانگ عالم میں صداقت اور امانت کے چرچے بلند ہو گئے۔ پھر نبی الرحمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم اس کے اوپر یقین کر لو گے؟
سب نے یک لخت ہو کر کے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج تک جو ہے جھوٹ نہیں بولا، اور جب آپ تک کوئی بات آئی تو اس بات کو امانت کی شکل میں دوسروں تک پہنچایا۔ ہم آنکھیں بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، پھر بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ آپ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے۔ پھر نبی الرحمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو غور سے سن لو کہ جس چیزوں کو تم پوچھتے ہو، جس کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، نہ وہ کسی کے نفع اور نہ ہی کسی کے نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اگر مالک ہے تو وہ رب لم یزل ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پالنہار ہے۔ اب 3 درجوں کے بعد مقصد جو ہے حیات زندگی انسانیت کے لیے میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرما دیا۔ ذات لائے اور پھر من جانب اللہ غیب کے علم کو، کیونکہ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ عطائے نبوت اور نبوت کے راز غیب کی خبریں من جانب اللہ سے حضور نے جب فرمایا کہ پہاڑی کے پیچھے فوج آنے والی ہے، یقین کر لو گے، سب نے کہا یقین کر لیں گے، تو پھر میرے آقا نے حق نبوت کو استعمال کرتے ہوئے توحید کا پیغام دے دیا ہے۔ اے دوستان محترم، یہ جب کرتے ہیں نا کہ اللہ اللہ اللہ، اس اللہ کے راز کو سینے میں اتارنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو تاجدار ختم نبوت کا فیض ہے کہ میرے رب نے ہم جیسے کمزوروں کی زبان سے اپنے لاریب ذکر کو جاری فرما دیا۔ ایک ہے زبان کا رب کرنا، ایک ہے زبان سے رب رب کرنا، اور ایک ہے کہ تصدیق باللسان کے ساتھ اقرار بالقلب بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے تو حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب آنکھ دیکھ کر کے شہادت دے دے اور دیکھنے کے بعد دل اس کے اوپر گواہ بن کر کے بیٹھ جائے۔ اے دوستان محترم، ایک فکری اور سوچ رکھنے والا شخص سوچ میں پڑ جائے گا کہ تاجدار ختم نبوت کو اللہ نے امین ختم نبوت بنا کر کے بھیجا، اور ایک سپر طاقت کے اعتبار سے اللہ نے اپنی ساری طاقتوں کا مرکز و محور میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا۔ چاہیے تو یہ میرے آقا نظر رحمت اٹھائیں، دائیں دیکھیں تو سب پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نظر اٹھائیں تو بائیں والے دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آقا نے نظر اٹھائی، اتنی مخلوق میں ایک شخص اٹھتا ہے، صفا کی پہاڑی پر آتا ہے، آ کر کے اپنے ہاتھ کو دست کو بڑھاتا ہے اور بارگاہ نبوت مصطفیٰ میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آج مجھے کلمہ توحید پڑھا لیجیے اس کے پر۔
شخصیت کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوچنے والا سوچ میں پڑ گیا، اتنی مخلوق میں ایک شخص اٹھ کر کے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کا کام اتنا آسان بھی نہیں اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر سر کے آنکھ سے دیکھو گے تو مشکل نظر آئے گا، اور جب دل کی آنکھ سے دیکھو گے تو ایک آئے گا، لیکن ایک کے ساتھ کئی دلوں کو رب کائنات مسخر کر کے لے کر کے آئے گا۔ لیکن یہ جو دین ہے، اس دین کو میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضۂ وقت کے مطابق لے کر کے چلے۔ آپ نے ظاہری انداز کے اندر جو ہے اس دین متین کے ہر حکم کو، جہاں روحانی طاقت تھی وہاں جسمانی طریقے سے بھی لے کر کے چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، سیرت ابن شام میں ہے، اس واقعے کو نقل کیا، اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے دل نے گواہی دے دی، میں تو ایمان لے آیا، لیکن کوئی ایک ایسی بات ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بطور گواہی اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس ضمن میں اس کو وہ بات کہہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے اندر اس وقت جو ہے تاجروں میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور اسی بزنس کو چلانے کے لیے مختلف جگہ پر سینٹر پوائنٹس کی طرف وہ جو ہے ٹریول کیا کرتے تھے۔ ان تجارتی مرکز کے اندر شام بھی جو ہے ایک مرکز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کچھ عرصہ قبل جب شام کے لیے تجارت کے غرض سے سفر کے لیے گئے، راستے میں کہیں پر تھک گئے، درخت کے نیچے آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتے ہیں کہ چاند اتر کر کے آ کر کے میری جھولی میں پڑ گیا ہے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ جب کھلی تو قریب کچھ علاقہ تھا، اس میں گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو خوابوں کی صحیح معنوں میں تعبیر کر سکتا ہو؟ اے دوستان محترم، جب اپنے کسی معاملے کو دیکھنا ہو تو جس کے پاس جاؤ پہلے جج کر لیا کرو، پرکھ کر لیا کرو کہ میں جس کے پاس اپنے معاملے کو پیش کر سکتا ہوں تو وہ شخص کی سوچ، فکر، اس کا انداز اس مقام تک ہے کہ میرے اس مسئلے کو جو ہے اس انداز میں بیان کر سکے۔ ہر دروازے پر سر نہیں جھکایا جاتا اور نہ ہر جگہ ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا گیا کہ ایک راہب ہے اور وہ جو ہے اس علم پر بڑی دسترس رکھتا ہے۔ تلاش کرتے اس کے پاس پہنچ گئے، جب خواب بیان کیا وہ راہب اٹھے، اپنے کمرے سے کچھ کتابیں لائے، بیٹھا، پوچھا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ والد کا قحافہ، دادا کا یہ، شہر کون سا؟ مکہ ہے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ ذات کون سی ہے؟ پوچھتے پوچھتے پھر سارے ابو بکر کو دیکھتے، پھر کبھی اپنے کتابوں کو پرکھتے، پھر کبھی ابو بکر کو دیکھتے، پھر کبھی کتابوں کو پرکھتے۔ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، کہنے لگے اے شخص، اب مجھے اور کچھ نہیں پتا، جو تم بیان کر رہے ہو اور جو میری کتابیں کہہ رہی ہے، معلوم یہ ہوا
کہ وہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں، جلدی سے مکے پلٹ جاؤ، جب وہ اعلان نبوت کریں گے سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہوگے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے لانے والے ایمان تم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا، تجارتی قافلوں کو رخصت کیا اور اس کے بعد مکے کی طرف پلٹ آ گئے۔ اب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے نہ کسی سے ذکر کی، اور بلکہ خود بھی جو ہے اپنے ذہن کے کچھ گوشوں کے اندر یہ بات پیچھے چلی گئی۔ حضور نے نظر رحمت اٹھائی اور کہنے لگے، اے ابن قحافہ، کیا جب شام گئے تھے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر بتانے والی بات بھول گئے ہو تم اس کو؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اس راستے کے اندر اپنے عقل پر نہیں، اپنے عشق پر مضبوط ہو گیا۔ اب بات کو ذرا تھوڑا سا شارٹ کر کے لاتا ہوں۔ جب اخلاص کی مبنی اخلاص کے اوپر کوئی بھی خدمت آ جاتی ہے، وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کے دو بول کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی اخلاص اس کو رب اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اور یہی طریقت کا انداز ہے۔ طریقت ہمیشہ اخلاص کا راستہ دکھاتی ہے، اور اس راستہ کی منزل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذات محمد سے بڑھ کر کے میرے رب کی رحمت کی طرف اس کا رجوع فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو اسلام کا راستہ تھا، پے در پے اپنے احکامات کے اعتبار سے، اپنے تبلیغ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی ذکر کے اعتبار سے سفر طے کر رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب بلال حبشی نے اسلام قبول کیا، اس واقعے سے سب باخبر ہیں، تبت صحرا پر لٹا دیا گیا۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا۔ اب فکر صدیق اکبر کو سمجھیے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ محبت قربانی مانگتی ہے، اور جب محبت اپنے مقام پر آ کر کے پہنچ جاتی ہے تو اس کے سامنے مال، اولاد، وطن، ہر چیز کی قیمت رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ تو دوستان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ تھا کہ بلال حبشی کس کا غلام ہے؟ امیہ کا۔ امیہ جو ہے لالچی ترین شخص ہے، یہ اتنے آسانی سے مانگے گا نہیں اور نہ مانے گا۔ تو اپنے ساتھ درہم و دیران بھی لے کر کے روانہ ہو گئے، اور ایک روبی غلام کو جب گئے اور بلال حبشی کے سودے کی بات کی، تو اس وقت اللہ اکبر، امیہ نے کہا کہ میں اتنے درہم و دینار لوں گا، ساتھ ایک رومی غلام بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ لا کر کے پیش کر دیا، اور جب پیش کیا، بلال کو لے کر کے سیدھا حضور نبی الرحمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک عاشق، آپ کا ایک غلام آج ابوبکر لے کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کبھی ابوبکر کو دیکھے، کبھی بلال کو دیکھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھے، پھر مسکرا کر کے فرماتے ہیں، اے ابوبکر، آج سودا بڑا اچھا کر کے آئے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ اس سودے میں شریک کر لو، کیونکہ تیرا یہ انداز رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تیرا یہ انداز رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اے دوستان محترم، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سلسلہ ہائے طریقت، نقشبندی سلسلہ، فیضان نبوت سے جو اخلاص کی نظر صدیق اکبر پر پڑی، صدیق اکبر سے وہ نظر در نظر آگے پہنچتی رہی، دراصل یہ ایک فکر کی دنیا کو روشن کرتی ہے۔ پڑھتے ہیں شجر طریقت، اے نقش بند عالم، نقشے مرا ببند،
نقشے چناب بند کے گویند نقش بند۔ اب اسی شجرہ طریقت کے اندر جب بہاؤالدین نقشبند تک یہ سلسلہ پہنچا، آپ کی قربانیاں، آپ کے مخلوق کی تنسازی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا، پھر اسی میں سے ایسے اخلاص مند لوگوں کو بنانا کہ جو آواز حق کو اٹھا کر کے پھر دوسروں تک لے کر کے جاتے تھے، تو کسی نے اس پر یہ شعر لکھا تھا کہ اے نقش بند عالم، نقشے مراب بند، نقشے چناب بند کے گویند نقش بند، کہ نقش بندیوں کے سردار تم میرے اوپر ایسی نظر ڈالو، ایسی تربیت کر لو کہ پھر میں اس رنگ میں، اس حال میں ڈل جاؤں کہ جو مجھے دیکھ لے وہ یہ سمجھ لے کہ نقش بند جا رہا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے جمادی الاول کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جمادی الثانی ہے۔ تو شان صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض لیا، ان کی اگر خدمات پر، قربانیوں پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے سمندر کے پانی کے قطرے تو خشک ہو جائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق کی خدمات کے باب پوری نہیں ہو سکتے ہیں۔ دن کو اور راتوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان کی شان بیان شروع کر دی جائے تو دن رات کی تنابیں تو گھٹ جائیں گی، لیکن شان صدیق اکبر گھٹ نہیں سکتی۔ بس دوستان محترم، جس شخص نے اخلاص پر مبنی دین کی خدمت کو پا لیا تو سمجھ لو کہ اس نے فکر ابو بکر صدیق کو پا لیا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اسی فکر کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اور 22 جمادی الثانی چونکہ آپ کا یوم وصال عرس ہے، تو یہ اس مہینے کو بھی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مختص فرما دی، اور انشاءاللہ اگلا مہینہ تو بالخصوص اسی طریقے سے آپ کی شان کے اعتبار سے جو ہے یہ محفل انعقاد ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ اس وقت کثیر تعداد میں جو ہے مہمانان گرامی تشریف فرما ہے، اسی میں طارق گجر صاحب بمائے احباب کے تشریف لائے، اوسیہ ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں ملک کیسر صاحب، اور جملہ خلفائے اعظام تشریف فرما ہے، علماء احتشام تشریف فرما ہے، اور مشہور و معروف اینکر پرسن سبوق سید صاحب جو کہ تشریف فرما ہے۔ میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کا کام تو ہے تجزیہ پیش کرنا، آپ کا کام ہے بولنا، گفتگو کرنا، تو آپ بھی کچھ کہہ دیجئے۔ کہتے ہیں ہم تو بولتے رہتے ہیں لیکن آج تو ہم صرف دعا لینے اور سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ مزید ان کو برکتیں اور ترقی عطا فرمائے، اور آخر میں یہ دعا کریں گے کہ رب کائنات ہمارے اس ملک پر نظر رحمت فرمائے، اور اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے اصحاب اور آل کی برکت سے آنے والا وقت جو اس ملک کے لیے جو ایک نئی قیادت کو لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ اس ملک کے اوپر لے کر کے آئے کہ جو اس ملک کی تقدیر کو، اس ملک کی فکر کو، اس ملک کے نظام کو، اور نظام کو بھی نظام مصطفیٰ کی طرف لے جانے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت آنے والا سب وقت سب کے لیے خیر والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم سالانہ اجتماع عرس کی تقریب گزری اور دور دراز سے احباب تشریف لائے، اس کے اندر بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ عرس سے لے کر کے اب تک یہاں پر موجود ہے۔ صوفی معظم صاحب جو کہ کراچی سے آئے وہ بھی ابھی تک یہیں پر ہیں، اسی طرح دیگر احباب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر نظر رحمت فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص سبوق سید صاحب کو اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ ان کے ہاتھ سے، زبان سے اس ملک کے لیے کوئی اچھے انداز میں، مخلوق خدا کے لیے بہتر انداز میں گفتگو کے سلسلے کو مزید برکتوں والا بنائے۔
یا الہی بہت سارے احباب بیٹھے ہیں، دعائیں اور حاجتیں سب کے دل میں ہے، اے اللہ تیری بارگاہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں، ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، بہت ساری خواتین اندر تشریف فرما ہے، اے اللہ سب بیویوں کی کلی مشکلاتوں کو آسان کر دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ابھی پچھلے ہفتے پورا 9-10 دن کا سفر رہا، لالا موسیٰ، کھاریاں، گجرات، جہلم سے ہوتے ہوئے، گجرانوالہ سے ہوتے ہوئے پھر شکر گڑھ اور انڈیا کے بارڈر تک ہم ان دیہاتوں تک گئے، اس کے ساتھ پھر سیالکوٹ اور پھر مضافات، پھر ڈسکا جام کی چیمہ سے ہوتے واپس آئے۔ اے اللہ جہاں جہاں اجتماعات ہوئے، نشستیں ہوئی، ہر دوست کی اخلاص اور محبت کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین آنے والے ایام ہم سب کے لیے خیر والے بنائے، جتنے بھی آگے اسفار ہیں اللہ خیر والے بنائے۔ آگے حرمین کے سفر کا قافلہ جو ہے یا اللہ تیرے و تیرے حبیب کی نظر رحمت سے تیار ہے، اللہ اس قافلے کو خیر اور عافیت والا بنائے، خیر سے دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کو لے کر کے جائے۔ اس وقت جو بھی حضرات موجود ہیں اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک پر نظر رحمت فرمائے، خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما دے، اور یا اللہ اسلام کا بول تو بالا ہے ہی ہے، لیکن جو خدمات ہو رہی ہیں اس میں ہماری خدمت بھی کسی طریقے سے شامل حال ہو جائے، نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔